کربلا معلّہ کا جو سانحہ ہے یا وہاں جو اکٹھ ہے جی اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ ہر حق کے مد مقابل باطل آیا ہے، لیکن ہمیشہ حق نے فتح پائی ہے۔ حق کے مقاصد ہوتے ہیں اور حق کی طرف سے دی گئی زندگی کے اندر اس کے محاسن ہوتے ہیں۔ باطل جو ہے اس کے مقاصد کوئی نہیں، صرف مفاسد ہیں اس کا طبعی اخلاقی طور پر جو مزاج ہے وہ فساد ہے، جس سے انسانی معاشرتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے عدم استحکام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ شروع سے چلی آئی ہے۔ نمرود آیا، ابراہیم علیہ السلام مد مقابل آیا، فرعون آیا مد مقابل جناب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مد مقابل ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ہے۔ دراصل جو باطل ہوتا ہے نا، دو چیزوں سے اس کی نیچرل اس کا سٹیٹس ہوتی ہے۔ ایک تو غیر اخلاقی رویے ان کا اقدار ہوتی ہیں، ان کی ویلیوز ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ بات یہ ہے کہ وہ انسانی اقدار کو پامال کرنا اپنا شوق سمجھتے ہیں، اور انسانی حقوق کی پامالی ان کا ایک طرح امتیاز ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو تحریک ہے وہ ان حقوق کی بحالی کے لیے ہے، جدوجہد ریاضت، اعلیٰ اخلاق، باضابطہ ایک نظم زندگی، اور تشریعی اعتبار سے شریعت کا ایک نظام جس سے انسان کی زندگی کی تقدس مآب بنتی ہے، کامیاب انسان بنتا ہے۔ کربلا معلّہ کے اندر بھی یہی عوامل تھے کہ جس وقت دیکھا گیا کہ پہلے تو لوگ کلمہ سے ہٹ کر جدوجہد کرتے تھے نا مد مقابل کفار، اب یہ کفر کلمے کے روپ میں آیا اور اس نے وہی اقدار تازہ کر دی جو اقدار کفار کی پہلے سے تھی، بہیمیت اور انسانی اقدار کی جناب اللہ توہین، اور دین کی توہین، شریعت کی توہین۔ تو اس وقت ضروری سمجھا گیا کہ امام زمانہ اگر خاموش رہتے تو شاید ہمارے پاس اس وقت دین اصل شکل میں نہ ہوتا۔ تو اس تحریک کی دین کی اصل شکل بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے مد مقابل جو انسدادی کارروائی تھی وہ امام زمانہ کا ایک فریضہ بھی بنتا تھا اور اخلاقی حرمت میں تھی، کیونکہ ختم نبوت کا اعلان تو حضور نے کر دیا تھا، اللہ نے بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد دین نے قیامت تک رہنا تھا، اور دین کے مزاج میں ایک حرمت ہے، اور اس میں سب سے بنیادی بات تھی کہ دین کی اصل شکل برقرار ہے۔ اصل شکل، کیونکہ قرآن کریم نے ایک فلسفہ بتایا ہے، یعنی نیچر بتائی ہے اس دین کے لیے، یظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کی فطرت ہے کہ ہر دین پر یہ غالب رہے۔ تو تب غالب ہوگا کہ جب یہ اقدار انسانیت میں اتنی بلند بات کر جائے جس سے آگے بلندی کا کوئی تصور نہ ہو، تو اس اعتبار سے اس اقدار کو زندہ کرنے کے لیے امام علی مقام نے یہ شہادت اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سب کے سامنے ہے۔ اب اس وقت بھی ایک معیار ہے، اور پھر وہ ظلم کے خلاف جو ہاں، تحریک قرآن پاک نے دو رویوں کی نشاندہی کی ہے، ہر رویے کے مقاصد بھی بتایا ہے، انجام بھی بتایا ہے۔ جو اعلیٰ اخلاقی رویہ ہوتا ہے اس کے محاسن بیان کیے ہیں، اور جو غیر اخلاقی رویہ ہے اس کے مفاسد بیان کیے ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ انسان کے لیے مفید عام کیا چیز ہے۔ تو جتنے بھی لوگ مد مقابل آئے وہ ذاتی خواہش کی بنیاد پر ہے، ان کے پاس دلیل نہیں تھی، نہ نمرود کے پاس، نہ فرعون کے پاس، نہ حامان کے پاس، اور نہ ہی یزید کے پاس، نہ یزید کے باپ کے پاس، اپنے اقتدار کو کی بقا کی خاطر، اپنے اقتدار اور وہ بہمی جذبات کی تسکین کے لیے وہ ساری جدوجہد تھی، کوئی اخلاقی قدر نہیں تھی۔ تو پھر امام زمانہ کی ذمہ داری بن گئی کہ ایک تحریک بن کر مد مقابل آئے اور دفن کر دے اس فلسفے کو جو زندگی کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔